سورہ کہف آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی جو بڑی ہی سمجھنے والی اور دل دہلانے والی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے جو حق سے منہ پھیرتا ہے، نصیحت سے منہ پھیرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے دیکھیں جو آیت 58 کو کہا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یعنی اے انسان تیرا رب تو بڑا ہی بخشنے کو بیٹھا ہے، تمہارا رب تو بخشنے کو تیار ہے، مت اللہ کی نصیحت کو اگنور کرو، منہ پھیر کر مت چلو، اپنے اعمال کو بھلا مت دو، برے اعمال کو، جس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیت 58 کو آپ خود اگر قرآن کھول کر دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، کہ رب تو تمہارا بخشش کے لیے بخشش تمہاری چاہتے ہیں، ذو الرحمہ، بڑے ہی رحمت والے ہیں۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ پکڑنے لگ جائیں انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں اور ہمیں ہر گناہ پر پکڑتے نہیں ہیں، تو لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ہمیں ہر گناہوں پر پکڑنے لگ جائیں، لعجل لہم العذاب، تو اس صورت میں تو بہت جلدی سب کے حساب کتاب ہو جائیں، عذاب تو بہت جلدی ہو جائے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں نہیں اللہ کو پکڑ لینا چاہیے ہر گناہ پر، تو ہم ہی ٹیڑے میڑے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، اور لیکن تم فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے ہو، اس کو ایزی مت لو، بل لہم موعد، بلکہ یاد رکھو کہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر، ایک وعدے کا دن ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی نکلنے کی راہ ان کو نہیں ملے گی۔ تو تم ڈھیل کے دنوں میں سدھر جاؤ، ہر دن جو اللہ ہم پر عافیت کا گزار رہے ہیں، ہمیں اپنا اگلا پچھلا دیکھتے ہوئے، اللہ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے روز سے زیادہ ہمیں فرما بردار انشاءاللہ اللہ بنا دے اور بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ دیکھ لو بستیاں، برباد کر دی ہم نے ان کو، اہلکناہم، ہلاک کر دی ہم نے ان بستیوں کو، کیوں؟ لما ظلموا، جب انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، حق مارا، تو تم دیکھ لو کہ یہ سب ہلاکت کا سامان لیے بیٹھی ہیں، یہ بستیاں آج مٹ چکی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، کیونکہ اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا لیا ہے، طے کر رکھا ہے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنا تو ہے، ہم سب نے ہلاک تو ہونا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم اللہ کی رضا میں ہلاک ہوں، اللہ کی رضا میں اللہ ہماری موت واقع کرے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنائے۔ اب جناب آیت 60 سورہ کہف بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جمعہ پڑھنے کے تو بڑے عادت بنائی ہوئی ہے، کبھی انہوں نے اس طرف سوچا کہ آیت 60 سے اللہ آپ کو کس طرح سے اندھی تقلید، جو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے اندھی تقلید کرنا، اور جی بڑوں کو ایسا بڑا سمجھنا کہ اللہ کی کتاب خود تو نہیں پڑھنا، ان سے یس نو کے فتوے لے لینا اور کہنا کہ جی یہ بڑے علم والے ہیں، ہوں گے، چلے ہمارے علم والے بڑے علماء ہوں گے، لیکن اللہ تو آپ سب کو اپنی عقل اور اپنے آنکھیں اور اپنے دل اور اپنے کان استعمال کرنے کی اللہ دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے سورہ کہف میں آپ دیکھیے کہ کیا زبردست ایک قصہ، جو کہ لوگوں نے ان کو خضر بھی کہا ہے جبکہ کوئی خضر نام نہیں آ رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک علم والے کو تلاش کرنے نکلے، اللہ نے انہیں علم والا کہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم والوں سے بڑا پیار تھا، وہ نبی ہونے کے باوجود بھی علم والے سے دوستی کرنے اور اس کی سنگت حاصل کرنے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے وہ نکلے اور کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے نکلے، لیکن جب وہ علم والے نے
وہ کام کیے جو کہ عقل سے خلاف تھے، جو کہ اخلاق سے خلاف تھے، جو کہ اللہ کے قانون کو توڑتے تھے، اور وہ اللہ نے کہا تھا وہ علم والے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ امتحان ہو رہا تھا، جو میں سمجھتی ہوں، اپنی ذمہ داری سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک شخص کو علم والا بھی بتایا جائے اور وہ بھی اللہ کی ذات، اور وہ کام کریں جو دین اسے تسلیم نہ کرتا ہو. تو کیا موسیٰ علیہ السلام ایسی اندھی تقلید کرتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ایسی اندھی تقلید اپنے بڑوں کی، علم والوں کی؟ یہ بہت بڑا آپ کو لیسن ملے گا، اور اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ یہ قصہ پڑھنا نصیب کریں. تو جناب یہ قصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے، آیت 60 کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یا اپنے نوجوان سے، کیا کہا؟ لا ابرح، کہ میں اپنے اس سفر کو ختم نہیں کروں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں ابلاغ پہنچوں، مجمع البحرین، انہیں پتا دیا گیا تھا کہ یہ شخص آپ کو علم والا دو دریا جہاں جوائن ہوتے ہیں وہاں ملے گا. اب ایک نبی کو غیب بھی نہیں پتا تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں پر جوائن ہوتا ہے، کہاں پر ملتے ہیں دو دریا. تو وہ ڈھونڈنے نکلے اپنے ایک نوجوان کے ساتھ، اور انہوں نے اس نوجوان سے کہا جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں نہیں رکوں گا، میں چلتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچوں دو دریا کے سنگم پر، یا میں چلتا ہی رہوں گا حقبہ، جتنا ہی وقت لگ جائے میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا. فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے، مجمع، کہ جہاں وہ سنگم تھا دو دریا کا، بینہما، نسیا حوتہما، وہاں پر ان کو بھلا دیا گیا یا وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو. اس کی کیا کہانی ہے، اس کا کیا قصہ ہے قرآن سے کہ مچھلی کو جہاں نکلنا تھا، یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک نشانی دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو کئی معجزات دیے گئے. تو انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ مچھلی جہاں نکلے گی خود سے وہ دو دریا کا سنگم کہلائے گا. اور شاگرد کو انہوں نے، جب شاگرد نے انہیں بتایا کہ جی میں بھول گیا جہاں مچھلی گری تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا، تو یعنی نہ موسیٰ علیہ السلام کی آبزرویشن میں تھا کہ مچھلی نکلی کب، یعنی وہ غیب نہیں جانتے تھے، انہیں بتانے پر پتہ چلا. اس پر وہ پھر پلٹ کر گئے، کیونکہ اس جگہ پر وعدہ تھا کہ وہ علم والا آپ کو اس جگہ پر ملے گا. لوگوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی ہے اس قصے میں سمجھنے کو، شاید میں جو سمجھ رہی ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ہم سب انسان ہیں اور ہر ایک کو سمجھنا اور سیکھنا ہے اپنے طور پر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے دو باتوں کو ملا دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ وہ مچھلی تو وہاں گر گئی تھی. تو لوگوں نے دو باتوں کو جوائن کر دیا، کہا ناشتے میں وہ مچھلی لاؤ، جبکہ انہوں نے اس بات کو الگ کہا ہے کہ میرا ناشتہ لاؤ. جب وہ ناشتے کے لیے انہوں نے چیزیں دیکھی، چیزیں کھولی، تب ان کو یاد آیا کہ ارے مچھلی جو تھی وہ تو گر گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں پھر پلٹ کے جانا پڑے گا اسی راستے پر. یہ وہی جگہ تو ہے جہاں پر نشانی دی گئی تھی کہ وہ علم والا شخص وہاں پر ملے گا. تو وہاں انہیں ویٹ کرنا تھا، جہاں انہوں نے ویٹ نہیں کیا، جہاں مچھلی کو گرنا تھا، جہاں مچھلی کو نکلنا تھا، تو جی کہہ رہے ہیں کہ مری ہوئی مچھلی یا زندہ مچھلی. وہ میرا اور آپ کا لک آؤٹ نہیں ہے کہ مری ہوئی تھی یا زندہ تھی، لیکن اگر میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بھی کہہ لوں کہ ہم مچھلیوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی لاؤنج میں، شپ میں باکس بھی رکھ لیتے ہیں کہ جناب مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، پانی کا بھرا ہوا ایک ڈبہ بھی رکھ لیتے ہیں. تو مچھلی زندہ ہو یا مردہ، مچھلی کے نکلنے کی ایک نشانی دی گئی تھی کہ وہاں آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تو علم والا بھی ملے گا.
تو جناب آپ نے غور کرنا ہے پورے قصے کو، اور کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا میں تو چلتا رہوں گا اور میں اسے ضرور پاؤں گا. اچھا، فلما بلغا، پس جب وہ پہنچے تو وہاں بھول گئے اپنی مچھلی کو، پس بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح. پس جب وہ آگے چلے دونوں، جاوزا، جب وہ آگے پار ہوئے تو کہا انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا، آتینا غداءنا، انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں تو اپنے اس سفر میں بڑی تھکن لگی ہوئی ہے، تو ناشتہ لاؤ. قولا، اس پر وہ نوجوان کہتا ہے، ارائیتا، کیا رائے ہے آپ کی، کیا دیکھا آپ نے کہ جب ہم ٹھہرے تھے ایک چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، پس بے شک میں بھول گیا تھا مچھلی کا بتانا، اور نہیں بھلایا تھا اس بات کو مگر ایک شیطانیت مجھ سے ہو گئی، شیطان مجھ پر غالب آ گیا، میں بھول گیا وہ بتانا، ان اذکرہا، کہ میں ذکر کرتا آپ کو اس بات کا کہ جی مچھلی تو نکل چکی ہے اور اس نے اپنا راستہ دریا میں ایک عجب طریقے سے بنا لیا. جس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ذالک ما کننا نبغی، ذالک، یہی تو وہ جگہ تھی، ما کننا نبغی، جو ہم تلاش کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک نشانی لی تھی اور وہاں پر انہیں رکنا تھا، اور وہ غیب نہیں جانتے تھے، اور وہ مچھلی نکل گئی تو نبی کو بھی دوبارہ تکلیف اٹھانی پڑی اور انہیں پلٹ کر اس جگہ پر دوبارہ جانا پڑا. فرتدا، پس وہ دوبارہ وہ یو ٹرن لیا، انہوں نے لوٹے وہ علی آثارہما قصصا، اور ان کے نقش قدم یعنی پیچھے وہ لوٹے اسی پر راستہ طے کرتے ہوئے جہاں سے وہ آئے تھے. اور وہاں انہوں نے ایک بندے کو پایا جو ہمارے ہی بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے دی تھی رحمت ہمارے پاس سے، اور ہم نے ہی اس کو علم دیا تھا ہمارے پاس سے خاص علم. یہ اللہ کا کہنا ہے، جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، اس شخص کا تعارف کرا رہے ہیں. لیکن اب وہ کام کیا کیا کرے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پرکھا جائے گا کہ وہ اندھی تقلید کسی علم والے کو دیکھ کر ہر اس کی غلط بات کو حق سمجھتے ہیں یا اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا علم والا ہو، والدین ہوں، کوئی عالم ہو، اگر وہ غلط کرے گا تو وہ غلطی ہی کہلائے گی، اور ہمیں اسے ماننا نہیں ہے. ہمیں اندھی تقلید بالکل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.